الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، کیونکہ میں بھی رب العالمین کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ہمارا سلسلہ اسلامی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی عقیدے کے بارے میں ہے، اور وہ عقیدہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک بنیادی چیز کو سمجھ لینا مفید ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے عقائد میں بنیادی ترین وہ عقیدے ہوتے ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین وہ عقیدہ کہ جسے اللہ کا نبی لے کر تشریف لایا، اور یہ وہ قطعی، حتمی، یقینی، اجماعی عقائد ہوتے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اگر انکار کر دیا جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کہ اللہ ایک ہے، معبود ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی ایسا عقیدہ کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا، قیامت آئے گی، جنت اور دوزخ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو مقامات جو ہے یہ عذاب دینے اور جزا دینے کے لیے جو ہے یہ بنائے ہیں، تو جنت اور دوزخ کو ماننا یہ اسلام کے بنیادی ترین عقائد میں سے ہے۔ انہی عقائد میں سے کہ جن پر اسلام کا دار و مدار ہے اور جن کا انکار جو ہے وہ بہر صورت آدمی کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اس میں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ اب جو شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور جو شخص ایسے آدمی کی تصدیق کرے یا ایسے آدمی کو مسلمان سمجھے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو وہ دعویٰ کرنے والا، ایسے آدمی کے دعوے کی تصدیق کرنے والا، اور ان میں سے کسی کے بھی کفر کے بارے میں شک کرنے والا شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ قریب زمانے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی بنا پر یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب جو اسے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی حکم کے اندر، جو ان کے کفر کے بارے میں شک کرنے والے ہیں وہ بھی اسی حکم کے اندر شامل ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اور پوری امت مسلمہ کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے۔ آج کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں
عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے، جس میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 3 باتیں ارشاد ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ واضح ہے، اور یہ ایک خاص جو ہے وہ سیاق و سباق کے اندر یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بھی واضح طور پر جو ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو خاتم النبیین سے یہ لفظ ختم نبوت جو ہے یہ نکلا، اور ختم نبوت کا لفظ جب مسلمانوں میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اس مفہوم پر کہ اس کا یہی مطلب ہے، اس مفہوم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ لہذا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی اسے نبی مانتا ہے تو وہ اس آیت مبارکہ کا واضح طور پر انکار کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تکذیب کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ختم نبوت کی پہلی دلیل کہ جس کا صریح اور قطعی بیان جو ہے وہ آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی ایک اور دلیل جو علماء کرام نے قرآن پاک کی روشنی میں بیان فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 4، ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اے محبوب اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 162 فرمایا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والے ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اے محبوب تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ ان دونوں آیتوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ وہ کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ قرآن پاک ہے، اور وہ کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اور توراۃ شریف نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے وہ تمام کے تمام ما انزل من قبلک میں داخل ہیں۔ اور ما انزل قبلک کا مطلب کہ جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کتابیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ کتاب
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ایک وہ کتابیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کی گئی۔ اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی پر کتاب اترنی ہوتی، اگر آپ کے بعد بھی کسی نے نبی بننا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا نہ فرماتا کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، صرف یہ دو باتیں نہ ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ تیسری بات بھی ہوتی کہ جو ایمان رکھیں گے اس کتاب پر جو اے نبی آپ کے بعد نازل کی جائے گی۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کتاب نے نازل ہونا ہی نہیں تھا، اور آپ کے بعد کسی نے نبی بننا ہی نہیں تھا، کسی کو نبوت عطا ہی نہیں کی جانی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی تیسری قسم کا بیان فرمایا ہی نہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایمان والے کون؟ وہ جو آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری دلیل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں، اور تینوں کا تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا تھا، جس کے چند مہینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو اس حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین ہمارا مکمل ہو چکا، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا۔ اب پہلی بات کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا، اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا تو وہ نیا دین لے کر آئے گا، اور یا وہ دین اسلام میں ہی نئی چیزیں لے کر آئے گا۔ دو طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر وہ نیا دین لے کر آیا تو پھر ہمارا دین مکمل نہ ہوا، ہمارا دین تو منسوخ ہو گیا اس کے بعد۔ یعنی جب کسی نئے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اگر اس کی نبوت کو مانا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر پہلا دین جو ہے وہ تو منسوخ ہو جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور دوسری بات فرمائی کہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اب اگر اور نبی آئے تو وہ نعمت پوری نہ ہوئی، بلکہ نعمت کا پورا ہونا تو اس نبی کے آنے پر ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تمہارے ہوتے ہوئے میں نے اپنی نعمت کو ان لوگوں پر پورا کر دیا۔ تو اس کا مطلب کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ اب اسلام اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اب جو نیا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ نیا دین لے کر آ رہا ہے یا اسلام میں ہی وہ نئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ اگر وہ اسلام میں ہی نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دین میں نے مکمل کر دیا، جبکہ وہ نئی چیز لا کر بتا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ اب میں دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ نیا دین لے کے آ رہا ہے دین اسلام کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین لے کے آئے گا، احمدی ہو، قادیانی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا،
تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین سے ہٹ کر ہوگا۔ تو لہٰذا جو دین اسلام کے علاوہ نیا دین لانے کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ فرما دیا کہ صرف دین اسلام کو پسند کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دین اسلام کے اندر ہی وہ اضافے کی بات کرتا ہے کہ اس میں کچھ کمیاں رہ گی جس کے میں پورا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر وہ چیزیں نازل نہیں فرمائی تھی اور بعد میں نازل کی اور میں ان کو پورا کر رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا جب دین اسلام ہی اللہ کو پسند اور یہ دین اللہ نے مکمل کر دیا اور اس دین کے ذریعے اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس دین کو ناقص ماننے والا ہوگا اور اس دین کے علاوہ دین لانے والا ہوگا اور اللہ کی پوری ہونے والی نعمت کے بارے میں یہ کہنے والا ہوگا کہ خدا نے اپنی نعمت کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی دلیل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 28، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب تم فرما دو اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اے محبوب تم فرما دو اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے فرقان نازل کیا اپنے خاص بندے پر تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے خاص بندے پر تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ اور چوتھی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ 4 آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور ان چاروں آیتوں سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تب سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے اب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا، تو اب اگر اللہ نے اسے رسول بنایا تو اسے کوئی علاقہ دیا ہوگا کہ فلاں لوگوں کے لیے فلاں علاقے کے لیے تم رسول ہو۔ جس علاقے اور جن لوگوں کے لیے وہ نیا بندہ نبی بن کے آئے گا یا نیا بندہ رسول بن کے آئے گا تو وہاں کے لوگ تو اب اس کی مانیں گے، وہ اس کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ اس کی پیروی کریں گے، وہ اس کی اتباع کریں گے،
وہ اس کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ اسی پر ایمان رکھیں گے. اور پہلے نبیوں پر ایمان بطور نبی کے ایمان تو ہوگا، لیکن اس طور پر نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے نبی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے کسی علاقے اور کچھ لوگوں کی طرف نبی بنایا جاتا ہے، تو یہ لوگ اس نبی کو اپنا نبی مانیں گے. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانیں گے. ویسے نبی مانیں گے لیکن اپنے نبی کے طور پہ نہیں مانیں گے. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تمام لوگوں کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو رسول بنایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں. وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے ہوں، وہ شمال سے لے کر جنوب تک کے ہوں، وہ گورے ہوں کالے ہوں، وہ عربی ہو عجمی ہو، وہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا آپ کے بعد کے زمانے کو ہوں، تا قیامت کے آنے تک تمام کی تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور اسی کو بیان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور یہ قرآن اللہ نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب تمام جہانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام لوگوں کی طرف اللہ نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اب آپ کے علاوہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ ان آیات مبارکہ کا انکار کرتا ہے اور معاذ اللہ ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں کے لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں اور کچھ کے لیے مجھے بنا کر بھیجا گیا. تو یہ آیات مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں. اس کے بعد پانچویں دلیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3. ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور وہ نبی انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور اس رسول کو ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ان میں سے بعد والے ہیں جو ابھی تک ان پہلے والوں سے ملے نہیں، اور وہ اللہ ہی عزت والا حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں جو مفہوم بیان کیا گیا اسے آسان کر کے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیجا ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ کون؟ وہ لوگ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے لوگ تھے کہ زیادہ تر جو اکثریت تھی ان کی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا. یہ ایک گروہ ہو گیا. اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے جو پیچھے رہ جانے والے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. اب وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے وہ کون سے ہیں؟ وہ
جو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد آئے. جو بعد میں آئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس امت کے پیچھے والے لوگ ہیں، یعنی بعد والے لوگ ہیں جو ابھی تک پہلوں سے ملے نہیں. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو طرح کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. ایک وہ لوگ جو آپ کے زمانے میں تھے اور ایک وہ لوگ جو آپ کے زمانے کے بعد ہوئے. اب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد ہوئے وہ اب تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، وہ ان کے بعد والے زمانے کے لوگ ہوں. اب وہ پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، تب سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام وہ ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کے بھیجا. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں وہ جو دو گروہ بیان کیے گئے کہ آپ کے زمانے کے لوگ اور ان زمانے والوں کے بعد والے لوگ، ان دونوں کی طرف اللہ نے آپ علیہ السلام کو رسول بنایا ہے. تو اب نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا گویا یہ کہتا ہے کہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں ان میں سے ایک تعداد وہ ہے جن کی طرف نبی پاک علیہ السلام رسول نہیں بلکہ اسے رسول بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے نبی نہیں بلکہ اس نئے دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے نبی بنایا. تو گویا اس کا یہ دعویٰ کرنا قرآن پاک کی اس آیت کو جھٹلانے والا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے. اب آخرین منہم جو ہے اس کے نحوی ترکیبوں کے اعتبار سے اور بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی کے اعتبار سے یہاں پر میں نے تفسیر عرض کی. چھٹی دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور وہ شخص مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے، نولیہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرے اور جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہوگا اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کا عام راستہ ہے، جس راستے پر سارے مسلمان چلتے آئے اور جس عقیدے کو سارے مسلمان اختیار کرتے آئے اور جس عقیدے کو ہمیشہ انہوں نے اسلام کے عقیدے کے طور پہ سمجھا اور وہی عقیدہ رکھا، اب اگر کوئی اس عقیدے سے ہٹتا ہے اور اس عقیدے میں مسلمانوں کو خطا کار قرار دیتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید موجود، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اب جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس عقیدے کو دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کا بیان فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کر دیا، تب سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ، تمام کے تمام صحابہ اسی پر متفق تھے. اسی لیے جس نے اس عقیدے کا انکار کیا صحابہ نے اس سے جہاد کیا، اس سے جنگ کی، اس سے لڑائی کی. صحابہ کرام کے بعد کے جتنے زمانے آئے، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اور تب سے لے کر اب تک تمام کے تمام مسلمانوں کا
یہی عقیدہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو جب مسلمانوں کا راستہ یہی ہے، سبیل المؤمنین جو ہے، جو مسلمانوں کا راستہ ہے، اس عقیدے کے اندر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہی چلتا آ رہا ہے کہ آپ آخری نبی۔ اب جو اس راستے سے ہٹے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اور راستے کی پیروی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اسے پھیر دیں گے جدھر پھرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ، آپ کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ، یہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ، اور یہ شروع سے لے کر آج تک یہی عقیدہ چلتا آیا، اور اسی وجہ سے آج تک جس شخص نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے انہیں کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھا۔ ایسے آدمی کو کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھا، خواہ وہ زمانہ صحابہ میں ہو یا ان کے بعد ہو یا وہ آج کے زمانے میں ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کی خبر بھی عطا فرما دی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب نکلیں گے۔ کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے، اور ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، اور عام سے جھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ کذاب ہوں گے۔ اور دیگر روایتوں میں ان کو دجال فرمایا گیا کہ یہ لوگ دجال ہوں گے، دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر ہمیشہ سے یقین چلا آیا، اسی لیے بہت سے لوگ ایسے گزر چکے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہت سے ہو سکتا ہے اگلے زمانے کے اندر بھی آئیں کہ جو اس طرح کے دعوے کریں گے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپس کے قطعی اتفاق کی روشنی میں ہے، وہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،